Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Today we are in Astana Alia, Ghaussia, Calandaria, Como, Italy. It has been raining since last night. We came from France via Switzerland back to Italy. And today we have Shanawaz Bhai with us as always, and we have Sarkarji. And let's see what today's question will be about. جی حضور، جو ہمارے کسی بھائی یا دوست سے کوئی غلطی ہو جائے تو اس سے انتقام لینا چاہیے، اسے معاف کر دینا چاہیے، اس کے بارے میں اللہ اور اس کا رسول کیا حکم دیتا ہے، اس پر کچھ روشنی بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے پہلے کہ ہم اس موضوع پہ کلام کریں، پہلے آپ کی خدمت میں گزارش پیش کر دوں کہ حتی الامکان انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ کسی کا دل نہ ٹوٹے، کسی بھی انسان کو یا انسان کے علاوہ کوئی بھی جانور ہے اور اللہ کی مخلوقات میں سے کسی کو بھی آپ کی ذات سے تکلیف نہ پہنچے۔ یہ اعلیٰ ترین ایک انسان کا اخلاق کا نمونہ ہے کہ آپ کی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ لیکن چونکہ شاہ نواز بھائی ہم سیدنا آدم علیہ السلام کی جو نسل ہے تو خطا کا امکان بھی ہم سے بہت زیادہ ہے۔ جو انبیاء علیہ السلام کی ذوات ہیں اللہ رب العالمین نے انہیں معصوم فرمایا ہے، وہ خطا کر ہی نہیں سکتے، لغزش یعنی گناہ نہیں ان سے ہو سکتا۔ ہم گناہگار لوگ ہیں۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، نبوت کے دروازے بند ہیں۔ اب ہم جو لوگ ہیں ہم سے خطا بھی ہوگی، غلطی بھی ہوگی، کوشش بچنے کی کرنی چاہیے بہرحال، لیکن پھر بھی اس کے باوجود بھی اللہ کے رازوں میں سے یہ ایک راز ہے کہ انسان سے خطا ہوتی ہے۔ ممکن ہے کہ کسی کی ندامت، کسی خطا کار کی، کسی گناہگار کی ندامت اسے جنت میں لے جائے۔ جیسے ایک فرمان ہے نا سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ بعض اوقات بندے کو نیکی اس کے جہنمی ہونے کا سبب بن جاتی، اور کوئی گناہ جنتی ہونے کا سبب بن جاتا ہے۔ اس سے مراد کیا ہے؟ اب وہ نیکی جو ہے وہ تو سبب ہے جنت میں تدخیل کا، اور گناہ سبب ہے جہنم میں جانے کا۔ پھر اس فرمان کا مطلب کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانے جانا کریم آقا فرما رہے ہیں کہ یہ سبب بن جاتے ہیں۔ اس سے مراد یہ ہے شاہ نواز بھائی کہ اگر نیکی کرنے والے کے دل میں تکبر ہو تو وہ اس تکبر کی وجہ سے جہنمی ہو جاتا ہے، اور گناہگار خطا کار بندہ اگر نادم ہو جائے تو اس کی ندامت کا سبب بہرحال وہ خطا ہی ہے نا۔ روتا ہے، اس کی آنکھیں نم ہوتی ہیں، آنسو آتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں وہ رجوع لاتا ہے، سرنڈر کر جاتا ہے پروردگار عالم کی بارگاہ میں، تو اس صورت میں وہ ندامت سبب بن جاتی ہے اللہ کے قرب کا، اللہ رب العالمین کی رحمت کے برسنے کا اور جنت میں جانے کا۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ حتی امکان کوشش کرنی چاہیے کہ کسی کو تکلیف ہم نہ پہنچائیں، اور اگر کسی دوسرے سے آپ کو تکلیف پہنچتی ہے، مثلا کوئی شخص آپ کو گالی دے دیتا ہے، آپ سے جھگڑا کرتا ہے، آپ حق پر ہیں اور وہ آپ کے ساتھ زیادتی کرتا ہے، تو اب یہاں سے آپ کے سوال کا جواب شروع ہو رہا ہے۔ تو کیا ہمیں اس سے انتقام لینا چاہیے یا اسے معاف کر دینا چاہیے؟ اللہ کے ہاں کون سا عمل محبوب ہے؟ تو خیال رہے رخصت اس بات کی ہے، اجازت، کہ جتنی زیادتی تیرے ساتھ کوئی کرتا ہے اس کا جواب
اتنا ہی تو دے سکتا ہے. یہ رخصت ہے, اجازت ہے. اسی لیے فرمایا گیا نا کہ اگر کسی نے آنکھ پھوڑ دی کسی کی تو آنکھ کے بدلے میں اس کی آنکھ نکالی جائے گی, ناک کے بدلے میں ناک, کان کے بدلے میں کان. اب یہاں غور فرمائیں, اگر معاف کر دیں آپ تو یہ بات زیادہ محبوب ہے اللہ سبحانہ ہو. والعافین عن الناس, لوگوں کو معاف کرنے والے, غصے کو پینے والے, لوگوں کے ساتھ نرمی کرنے والے, یعنی اللہ محبوب رکھتا ہے, اللہ رب العالمین نے دوست رکھتا ہے. اور دیکھیے اللہ رب العالمین کے اپنے اسماء صفات میں سے جو اللہ کے صفاتی نام ہیں, ان اسماء صفاتیہ میں سے ایک قسم ہے منتقم, انتقام لینے والا. لیکن اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ میری رحمت سب پر بھاری ہے. دیگر جو صفات ہیں اللہ رب العالمین کی رحمت سبقت لے گئی ہے ہر صفت پر. سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جو حضور علیہ السلام کی زوجہ ہیں, آپ کو یقیناً معلوم ہے ان کا تعارف, لیکن میں ہر اپنے ایپیسوڈ میں یا ہر پروگرام میں یا ہر گفتگو میں یہ تعارف اس لیے کرواتا ہوں کہ کوئی نیاز سننے والا ہمارا ساتھی جو ہے وہ بھی جانے یہ بات کہ آپ ہماری ماں ہیں, اور اس لحاظ سے اس کے دل میں ان کی تعظیم اور ادب پیدا ہو. تو سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جو حضرت ابوبکر صدیق کی لختے جگر ہیں, بیٹی ہیں, اور ہم سب کی ماں ہیں, آپ روایت فرماتی ہیں کہ میں نے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ عرض کی کہ اگر میں لیلۃ القدر کو پا لوں, اب یہ لیلۃ القدر یعنی قدر والی رات وہ ہے, آپ نے سورہ قدر تو پڑھ رکھی ہو, انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. یہ جو قدر والی رات ہے اگر اسے میں پا لوں جس میں سراسر دعائیں قبول ہوتی ہیں, تو میں اپنے رب کی بارگاہ میں کیا سوال کروں, کیا مانگوں, کیا التجا پیش کروں پروردگار عالم کی بارگاہ. چونکہ اس رات کو اللہ کی رحمت کا سمندر ٹھاٹھے مار رہا ہوتا ہے, جو چاہو اس سے طلب کر لو. اس کا جواب حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوں ارشاد فرمایا, اگر تو لیلۃ القدر کو پائے تو یہ دعا پڑھنا, اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا غفور یا غفور. اب شاہ نواز بھائی دیکھیے, حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم جانے جانا سید الاولین والآخرین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کلمات ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین سے یہ کہنا کہ اللہم انکا عفو, اے پروردگار تو عفو ہے, معاف کرنے والا ہے. موسیٰ بھائی سمجھ آ رہے, اے پروردگار عالم تو معاف فرمانے والا ہے, انکا عفو کریم, اور تو کریم ہے. اب یہ کریم کا ایک علیحدہ موضوع ہے, اس پر ہم کبھی کلام کریں گے کہ کریم کون ہوتا ہے, اور پھر اللہ کا کریم ہونا. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اے پروردگار عالم تو معاف فرمانے والا ہے اور تو کریم ہے, تو حب العفو, اور نہ صرف تو معاف کرنے والا ہے بلکہ تو معافی کو پسند فرماتا ہے, تو حب العفو. آپ کے سوال کا جواب تو ہو گیا کہ تو حب العفو پسند کسے کرتا ہے, انتقام کو نہیں, پسند کرتا ہے معافی کو, پسند کرتا ہے درگزر کرنے کو, پسند کرتا ہے بندہ بندے کے عیوب کو ڈھانپ لے
اللہ اسے پسند کرتا ہے. بندہ کسی بھائی کو درگزر کر دے, اللہ اسے پسند فرماتا ہے. زیادتی بھی اگر کوئی کرتا ہے اور آپ اس کو معاف کر دیتے ہیں تو اللہ اسے پسند فرماتا ہے. پھر فاعف عنا, حدیث میں لفظ فاعف عنی وہ واحد کا صیغہ ہے, اور مجھے معاف فرما. اور ہم کہہ رہے ہیں فاعف عنا, ہمیں معاف کر دے, ہم سے درگزر فرما, ہم پر رحم فرما, ہم پر کرم فرما. انک غفور الرحیم, بے شک تو ہی بخشنے والا ہے اور رحم فرمانے والا ہے. تو معلوم ہوا کہ اللہ رب العالمین جل وعلا پسند فرماتا ہے معاف کرنے والے کو. اب آپ کے سوال میں یہ تھا اللہ اور اس کا رسول وہ کیا فرماتے ہیں, تو جواب یہ ہے میری جان آپ پر قربان شاہ نواز بھائی, کہ جو چیز اللہ پسند فرماتا ہے نا وہ محبوب کریم پسند فرماتے ہیں. ان دونوں میں جی ایک عجیب و غریب کنیکشن ہے, جس کے لیے شاہ نواز بھائی لفظ جو ہے نا ان کے بالوں پر میں وہ جان ہی نہیں ہے کہ وہ اڑان بھر سکیں معرفت کے اس فلک میں جا کر وہ موتی لا سکیں جو حقیقت میں پروئے ہوئے ہیں ان کے تعلق میں. آگ تعالی سبحانہ جل وعلا اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا ایک ہے, خوشنودی ایک ہے. یوں نہیں کہ اللہ پاک کسی چیز کو پسند کرتا ہے اور حضور سے ناپسند فرمائے, یا حضور پسند فرمائے اور اللہ ناپسند فرمائے. تو اللہ معاف کرنے کو پسند کرتا ہے اور حضور کسے پسند کرتے ہیں, ابھی آپ سماعت فرمائیں گے. حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کر مدینہ المنورہ شریف تشریف لے گئے تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی معیت میں اللہ کے خاص فضل و کرم سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے رفیق بنے. مولا مرتضیٰ پاک آپ کے بستر اقدس پر آرام فرما ہوئے اور حضرت ابو بکر صدیق ساتھ حاضر خدمت تھے. اب جو جناب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ المکرمہ میں بیعت اقدس ہے, یعنی گھر مبارک ہے, اس پہ مشرکین مکہ قابض ہو. اب آپ دیکھیے گا معافی کسے کہتے ہیں. جناب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کے روز جب آپ نے اپنی پشت اقدس کعبۃ اللہ کی دیوار کے ساتھ مسح کی ہوئی تھی, لگائی ہوئی تھی, اور کعبۃ اللہ شریف فیض پا رہا تھا پشت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اس لمحے وہ حضرات تھر تھر کانپ رہے تھے جو حضور علیہ السلام کے بیعت اقدس پر قابض تھے. ان کے تھر تھر کانپنا بنتا تھا کہ آج حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے احباب اور حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے ان کی عزت کو آشکار کر دیا ہے اور ان کے تسلط اور ان کے غلبے کو واضح فرما دیا ہے. تو وہ گھبرا رہے تھے کہیں سب سے پہلے سزا ہم کو نہ سنائی جائے, لیکن وہ نہیں جانتے تھے کہ ان کا رب بھی عفو کریم ہے اور محبوب بھی عفو کریم ہے. فرق بس اتنا ہی ہے کہ وہ خود سے عفو کریم ہے اور یہ اس کے بنانے سے عفو کریم. خالق اور مخلوق کا فرق بہرحال رہتا ہے اور وہ رہے گا. تو اللہ نے ان کو عفو بنایا, ان کو کریم بنایا. اللہ کو کسی نے عفو کریم نہیں بنایا, اس کی اپنی خوبی عفو ہے اور محبوب کو اس نے خوب دے کر بھیجا ہے عفو. جیسے رحمت للعالمین حضور ہے, لیکن آپ بتلائیں کہ اللہ رحمت للعالمین نہیں ہے. اللہ رب العالمین ہے اور اللہ رحمان ہے اور رحیم ہے اور ذرے ذرے کو رحمت دینے والا ہے, لیکن اس نے محبوب کو بھی رحمت للعالمین بنایا. اسی طرح حضور پاک کریم ہے, رؤوف ہے اور رحیم ہے.
لیکن مشرکین مکہ لابند تھے، ناآشنا تھے، بے بہرا تھے اس راز کو سمجھنے سے، لیکن آج اللہ نے ان پر یہ راز کھولنا تھا. وہ کانپ رہے تھے، حضور علیہ السلام نے انہی کا نام لے کر جو قابض تھے انہیں فرمایا اٹھو، اور میرا پہلا اعلان یہ ہے کہ میرا گھر تمہارے پاس ہے، وہ تمہارا ہوا. یعنی انتقام لینے کی قوت ہے، لیکن چونکہ عفو کے محبوب ہیں تو عفو سے درگزر سے کام لیتے ہوئے اپنے دشمنوں کو معاف فرمایا. اور آپ حیران رہ جائیں گے یہ بات سن کر کہ جب اس مشرک نے جناب کریم رحمت للعالمین سید الاولین والآخرین خاتم النبیین امام القبلتین جد الحسنین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس کلام مبارکہ کو آپ کے دانے اقدس و اطہر و انور و ارفع و اعلیٰ سے سنا، تو اس نے جو پہلا کلام کیا وہ یہ تھا اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد انک محمد عبدہ و رسولہ. ایمان لے آئے. اس سے معلوم ہوا نہ صرف عفو والی صفت درگزر کرنے والی خدا کو محبوب ہے، بلکہ جس میں یہ صفت پائی جاتی ہے وہ دنیا کو اپنا گرویدہ بھی بنا لیتا ہے، اور اس سے عاجزی نصیب ہوتی، اور کرم نصیب ہوتا ہے، اور فضل نصیب ہوتا ہے، اور رحمت نصیب ہوتی. اور اللہ کے ہاں اور اللہ کے محبوب کے ہاں ایک خاص پذیرائی ملتی ہے اس کو جس کے اندر یہ خصلت پائی جائے کہ لوگوں کو معاف کرنا. ہم تو ایک ذرا سی بات پر ہم الجھ پڑتے ہیں اور چیں بجمی ہو جاتے ہیں، ہمارے ماتھے کے تیور بدل جاتے ہیں. اللہ پاک ہمیں معاف کرنے والا بنائے، چونکہ ہم اصل میں اپنی ذات کے لیے یہ پسند کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں معافی دے، کیونکہ ہم نے اپنے کرتوتوں سے تو ہم آگاہ ہیں. اچھے اعمال ہیں کسی کو تو اس کی بھی خبر ہے اسے، اور اگر برے اعمال ہیں تو اس کی بھی اسے خبر ہے. اور اپنے برائیاں جو انسان کی زیست میں زندگی میں ہو چکی ہوتی ہیں اس پر موسیٰ بھائی، شاہنواز بھائی، ہر بندہ یہ توقع کرتا ہے اللہ سے کہ اللہ معاف کر دے، بلکہ توقع کیا وہ درخواست کرتا ہے، التجا کرتا ہے، اور خواہش رکھتا ہے، تمنا رکھتا ہے کہ اللہ رب العالمین قیامت کے دن اس بندے سے، یعنی ہر بندہ یہ چاہتا ہے مجھ سے یہ کہے کہ جا میں نے تجھے معاف کیا. اب ہم اپنے لیے تو معافی کو پسند کرتے ہیں لیکن معافی دیتے نہیں. یہاں ہم خطا کر جاتے ہیں مزید ایک، اور ہم بات سمجھنے میں چوک جاتے ہیں. چونکہ حدیث شریف میں ہے من لا یرحم لا یرحم، جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جائے گا. اگر آپ معافی دیں گے تو آپ کو معاف کر دیا جائے گا. آپ کسی اللہ کی مخلوق میں سے کسی پر رحم کریں گے تو آپ پر رحم کیا جائے گا. آپ اگر کسی بندے کے عیوب کی پردہ پوشی فرمائیں گے تو آپ کے عیوب کو ڈھانپ دیا جائے گا. ایک بندہ بنی اسرائیل میں صرف اس بنا پر بخشا گیا تھا، خود گنہگار، خطاؤں میں ڈوبا ہوا تھا. اس کی ایک خو تھی، خصلت تھی، عادت تھی کہ جب کسی دوسرے بندے کو کسی ذنب میں، خطا میں، گناہ میں، غلطی میں، خطا میں مبتلا دیکھتا تھا تو اس وقت وہ یہ کہتا تھا کہ یار میں تو خود خطا کار ہوں، میں تو خود گناہ گار ہوں، اس کی گناہ و خطا و غلطی پر کیا تبصرہ کروں میں. اور جب وہ بندہ فوت ہو گیا تو اللہ رب العالمین نے اس وقت میں جو اللہ رب العالمین کے انبیاء میں سے اس خطے میں نبی تھے ان کی طرف وحی فرمائی کہ اس بندے کو غسل دے کر، اس کو کفن پہنا کر انتہائی احترام کے ساتھ اس کی تدفین کیجیے، یہ میرے دوستوں میں سے ایک دوست ہے. اچھا، بڑے حیران ہوئے وہ نبی، اور انہوں نے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں التجا پیش کی
کہ یہ سارے علاقے کے باشندے جانتے ہیں کہ یہ پیکر خطا تھا، اور اس کو جب اتنی عزت و احترام کے ساتھ اس کی تکفین ہوگی، تدفین ہوگی، تو لوگ سوال تو کرتے ہیں، اور سوال لوگوں کے ذہن میں آتا ہے۔ ارشاد فرمایا ہم تم سے بہتر جانتے ہیں کہ یہ خطاؤں کا پیکر تھا، گناہگار تھا، مذنب تھا، لیکن اس کی ایک خو ہے جسے ہم ہی جانتے ہیں، اور وہ خو اس کی یہ تھی کہ یہ کسی کو خطا میں مبتلا دیکھتا تو کہتا میں تو خود خطا کار ہوں، اس کی خطا پر کیا تبصرہ کرنا، میں تو اس سے کم تر ہوں، یہ مجھ سے پھر بھی بہتر ہے، اور یہ میرے اس بندے کی خطا کا ذکر کسی سے نہیں کرتا اور اس کے پر پردہ ڈال دیتا۔ آج حق ہے مجھ پر اس کے لیے کہ یہ جب دنیا سے جا رہا ہے تو میں اس کی خطاؤں پر پردہ ڈال لوں اور میں اس کو معاف فرما دوں۔ تو چاہیے تو یہ کہ ہم کسی کو خطا پہلے تو کسی کی خطا دیکھیں ہی نہیں، لوگوں کی ٹو لگانے کی مطلب ہی کیا۔ تو مولا مرتضیٰ پاک کا ایک قول مبارک ہے، میں یہاں آپ کی پیش خدمت کرتا ہوں، اور بڑا مناسب رہے گا وہ اس وقت ذکر کرنا، کہ آپ نے آپ سے کسی نے کہا کہ آپ لوگوں کو تنبیہ کیوں نہیں کرتے، فلاں فلاں غلطی کرتے ہیں لوگ، تو آپ نے فرمایا میں لوگوں کی غلطی کو دیکھتا ہی نہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ ہمیں وہ آنکھ عطا فرمائے جو ہمیں اپنے عیوب سے آگاہ کرے۔ شاہ نواز بھائی میں آپ کی خطاؤں کو دیکھوں، آپ کی غلطیوں کو دیکھوں، اس سے بہتر نہیں کہ میں اپنے سینے میں جاؤں اور اپنی خطاؤں پر اپنا محاسبہ کروں، اور اپنا محاسبہ ہی انسان کو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں سرخرو کروا سکتا ہے۔ بہرحال بات ہو رہی تھی عفو و درگزر کی، کہ اللہ پاک کو انتقام لینا محبوب نہیں، اگرچہ اللہ پاک نے اس کی اجازت دے رکھی ہے کہ جتنی زیادتی کو تم پر کرے تم اتنی زیادتی کا جواب اس کو دے سکتے ہو، مگر اگر تم معاف کر دو تو اللہ کو غفور الرحیم پاؤ گے، اللہ تمہیں معاف کر دے گا۔ اب میں یہاں پر ایک حدیث قدسی سناتا ہوں، آپ یقین جانیے کہ اللہ کے فضل و کرم سے جتنے بھی سامعین یا ناظرین جو اس پروگرام کو بعد میں دیکھیں اور سنیں گے، اگر وہ دل کے کانوں سے اس حدیث شریف کو سن لیں اور وعدہ کر لیں اپنے رب سے، مجھ سے نہ کریں، آپ سے نہ کریں، ہمیں کیا خبر کوئی ہمیں کہاں سنے گا، کوئی ہمیں کہاں دیکھے گا، کوئی موبائل پر اس پروگرام کو دیکھے گا، کوئی ٹیلی ویژن کی سکرین پر دیکھے گا، جہاں پر بھی دیکھے وہ وہیں اپنے رب سے وعدہ کرے کہ یا اللہ جتنی زیادتیاں کسی نے مجھ سے کی ہیں میں انہیں معاف کرتا ہوں، تو بھی معاف کر دے۔ یقین جانیے کہ قیامت کے دن اس کو وہ نعمت ملے گی جس کا وہ تصور نہیں کر سکتا، اور ان بہت ساری نعمتوں میں سے ایک نعمت کا ذکر سرکار کریم نے فرمایا، وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا۔ حضور پر نور شافع محشر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں قیامت کے دن آواز لگائی جائے گی اور کہا جائے گا وہ سارے اللہ وحدہ لا شریک لہ کے عرش کے سائے میں آ جائیں۔ آپ نے بھی غور سے سننا ہے موسیٰ بھائی، وہ تمام افراد اللہ کے عرش کے سائے میں آ جائیں جن کا اجر اللہ کے ذمے ہے، اور وہ بلا حساب جنت میں داخل ہو جائیں، بلا حساب، اور ان پر رحمت اور فضل اور کرم کی برسات ہوگی جن کا اجر اللہ وحدہ لا شریک لہ کے ذمہ کرم پر ہے۔ وہ کون لوگ ہیں؟ آپ کے ذہن میں بھی تجسس ہوگا، موسیٰ بھائی کے ذہن میں بھی ہوگا، اسی طرح
بلکہ اس سے بھی زائد حضرات اصحاب رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے ذہنوں میں تجسس تھا کہ اتنا بڑا انعام اور ایسی کرام، وہ بھی بروز معاشر، وہ بھی تب جب نفسا نفسی کا عالم ہو، ایسے ماحول میں وہ خوش نصیب کون ہے جنہیں باقاعدہ اعلان کر کے مجتمع کیا جائے گا، اکٹھا کیا جائے گا کہ آؤ عرش اعظم کے سائے کے نیچے، آؤ اللہ رب العالمین کا فضل اپنی آنکھوں سے دیکھو، آؤ تمہارے لیے اللہ سبحانہ جل وعلا نے اذن خاص عطا فرما دیا ہے اور تمہیں اذن تدخیل جنت میں داخلے کی اجازت مل چکی ہے۔ تو حضرات اصحاب رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین حریص تھے نیکیوں پر، اور وہ ہر بات کو ڈیپلی سننا چاہتے تھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان اقدس و اطہر و انور سے۔ تو بس انہوں نے استفسار کیا، ہماری مائیں، ہمارے باپ آپ کے قدمین شریفین پر قربان ہو جائیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اخبرنا من ہم، ہمیں خبر دیجئے کہ وہ لوگ خوش نصیب کون ہیں جنہیں اعلان کر کے میدان معاشر میں آگے بلایا جائے گا۔ تو حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر ارشاد فرمایا، عافی، یعنی لوگوں کو معاف کرنے والا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، جو لوگوں کو درگزر کر دے لوگوں کی خطاؤں سے، غلطیوں سے، اور معاف کر دے۔ اللہ رب العالمین نے یہ اکرام، یہ اعزاز اور یہ مرتبہ اور رتبہ روز معاشر اس کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ انعام عمدہ چیز پر ملتا ہے۔ بچہ فیل ہو کر آئے تو آپ نے کبھی اس کو انعام دیا؟ سرزنش کر دیں۔ انعام دیا جاتا ہے کسی خوبصورت کام پر۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی نگاہ میں یہ انتہائی حسین کام ہے، لوگوں کو معاف کرنا، ان کی غلطیوں سے درگزر کرنا، اور اگر کسی کا عیب دیکھو تو اس پر کیا ڈالنا؟ پردہ ڈالنا۔ یہ بہترین عمل ہے اللہ کے ہاں، اور اگر آپ انتقام لیں گے اس کی اجازت تو ہے، لیکن کوشش کرنی چاہیے کہ حسین تر عمل کیا جائے، اور اس عمل کی طرف رغبت کرنی چاہیے جس عمل کی جزا اللہ کے عرش کا سایہ ہے اور بلا حساب جنت میں داخلے کی اجازت ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں بس ایسا بنا دے۔ آمین۔ باتوں کی حد تک تو میں بھی اور آپ بھی، ہم سارے ہی ہیں، لیکن دل جو ہے ہمارے وہ تو اللہ کے قبضے میں۔ مقلب القلوب ہے اللہ وحدہ لا شریک لہ، مقلب القلوب، دلوں کو پھیرنے والا۔ تو ہم دعا کرتے ہیں یا مقلب القلوب قلب قلوبنا الیک، ہمارے دلوں کو تو اپنی ذات کی طرف پھیر اور ہمارے لیے آسان فرما اپنے محبوب کے فرامین کو سمجھنا، اور اس سے زیادہ آسان کر دے ہمارے لیے اپنے محبوب کے فرامین پر عمل کرنا۔ آمین۔ جتنی بھی کامیاب ہستیاں گزری ہیں، آپ حضور داتا صاحب علیہ رحمۃ الرحمان کو لے لیں، آپ حضور خواجہ معمور بن الرسول خواجہ معین الدین چشتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے لیں، آپ حضور زہد الانبیاء سیدنا فرید الدین گنج شکر مسعود رحمۃ اللہ علیہ کو لے لیں، آپ حضور سیدنا و آقاؤنا و مرشدنا و مولاؤنا سیدی حضور غوث الثقلین ہادی دارین شیخ الجن والانس والملائکہ سید سلطان شاہ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے لیں۔ یہ وہ نفوس قدسیاں ہیں جنہوں نے نہ صرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کو سنا یا نہ صرف لوگوں کو سنایا، انہوں نے ان تعلیمات کی چادر کو اپنے اوپر اوڑھ لیا
اب یقین جانے کہ حضور کے فرامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو جب کوئی بندہ اپنا لیتا ہے تو اس کے وجود سے فیضان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جاری ہو جاتا ہے. اس کی تفصیل میں پیش کرتا ہوں آپ کی خدمت میں. مثلا آپ اگر 3 مرتبہ 3 سانسوں میں اگر آپ پانی پیتے ہیں بیٹھ کر تو یہ فرمان تو سرکار کریم کا ہے. آپ نے سن لیا, آپ نے اس پر عمل کیا, اور عمل کرنے کے بعد آپ نے اس کو آگے بھی لوگوں کو سنایا اور لوگوں کو عامل بنایا اس کا, تو بالکل فیض وہی ملے گا جو مدینہ المنورہ میں اس سنت پر عمل کرنے والوں کو مل رہا تھا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ جو اولیاء ہے ان کا اپنا فیض نہیں ہے, یہ سرکار کا فیض ہے. انہوں نے وہ چادر اوڑی ہوئی ہے جسے چادر شریعت مصطفیٰ یا چادر فرامین مصطفیٰ کہتے ہیں. وہ چادر جب بندہ اوڑھ لیتا ہے اور دل و جان سے حضور علیہ السلام کے احکامات کی پیروی میں لگ جاتا ہے تو اللہ رب العالمین کے ہاں وہ حقیقی ولی اور حقیقی محبوب بن جاتا ہے. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم کو ریاکار نہ بنائے آمین, اور ہمیں عاجز, آمین. انکساری کرنے والا اور ظاہری اور باطنی صفائی قلب و صدر رکھنے والا مومن بنا دے. آمین. ہم اپنے تمام دوستوں سے بھی یہ درخواست کریں گے کہ آج کی یہ جو گفتگو ہماری ہے اسے صرف رسمی طور پر نہ سنا جائے. آپ اس کو سنیں اور سن کر اپنی زندگی کو اس کے مطابق ڈالیں. یاد رکھیے گا, میں نے 2-3 دن پہلے ایک گفتگو میں عرض کی تھی, شاید آپ نے اسے سنا یا سن کر آپ نے ایک کان سے سنا اور دوسرے سے نکال دیا, یا ممکن ہے کہ کوئی خوش نصیب ایسا ہو جس نے اس کو سننے کے بعد سمجھنے کی کوشش کی ہو اور اللہ نے اس کو اس کلام کے لفظوں کا نور بھی عطا فرمایا ہو. اور اگر ایسے ہوا ہے تو اللہ اسی کے صدقے میں ہم سب پر بھی اپنا فضل فرمائے. میں بارے دیگر اس کو دہرا دیتا ہوں کہ 1000 مرتبہ بھی اگر یہ کہا جائے کہ مصری میٹھی ہوتی ہے تو اس کی مٹھاس اس وقت تک آپ کو نہیں مل سکتی جب تک مصری کی ڈلی آپ اپنے منہ میں نہ رکھ لیں. یہ جو حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہیں ان کو سننے سے بھی برکت نصیب ہوتی ہے, لیکن اگر آپ نے ایمان کی حلاوت کو پانا ہے, اگر آپ نے اللہ رب العالمین کے قرب کی چاشنی حاصل کرنی ہے تو آپ کو ان فرامین پر جو ہم آپ کی خدمتوں میں سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پیش کرتے ہیں آپ کو ان پر عمل کرنا ہوگا. آپ خود محسوس کریں گے کہ جو ہم کہہ رہے ہیں وہ تھوڑا ہے اور جو برکتیں ہیں ان میں وہ زیادہ ہے. ہم جو بیان کر رہے ہیں وہ تو بالکل محدود سا ہے, آدھے گھنٹے میں 20 منٹ میں 25 منٹ میں ہم کیا آپ کو سنا سکتے ہیں. لیکن جب آپ عامل ہوں گے, اس پر عمل کرنے والے ہوں گے تو آپ کثیر اسرار اس میں خود مشاہدہ فرمائیں گے, اور حقیقت وہی ہوتی ہے جسے انسان خود مشاہدہ فرمائے. اللہ پاک آپ سب پر بھی اپنا خاص کرم فرمائے, مجھ پر بھی اپنی رحمت فرمائے, میرے بچوں پر, میرے گھر والوں پر اپنے فضل اور اپنے کرم کی برسات فرمائے. میرے جتنے ساتھی ہیں بالخصوص سلسلہ عالیہ جمالیہ کے ساتھ تعلق رکھنے والے ہمارے محبین مخلصین, اور بالخصوص حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ہر اس بندے کے لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جس کے دل میں حضور پاک کا عشق اور محبت ہے, ہر اس بندے کے لیے میری دعا ہے اور ہر اس بندے سے میری التجا بھی ہے, دعا بھی ہے کہ اللہ پاک اس کو ترفع درجات, تکفیر ذنوب, تطہیر صدر, تنویر قلب کی نعمتوں سے مالا مال فرمائے. اور ساتھ التجا ہے ہر اس بندے سے, ہر اپنے سلسلہ عالیہ جمالیہ کے ساتھی سے, سرکار کریم جانے جانا کی ذات اقدس و اطہر کے ساتھ ہر منصوب سے کہ وہ مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. اور صرف اکیلے مجھ کو نہیں, اس وقت جو میرے ساتھ ہیں ہمارے مخلص ترین ساتھی شاہ نواز صاحب, ان کے لیے بھی دعا کریں, ان کی والدہ ماجدہ کی صحت کے لیے دعا کریں, میرے لیے دعا کریں, موسیٰ بھائی کے لیے. یہ وہ افراد ہیں کہ یہ یہاں پر اس ملک میں, اس وقت ہم اٹلی میں ہیں,
اس ملک میں یہ اور کسی مقصد کے تحت نہیں آئے، ان کا یہاں آنا صرف اللہ جل وعلا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رضا ہے۔ تو اللہ پاک ان پر بھی اپنا فضل فرمائے، مجھ غریب پر بھی کرم کرے، ہمارے ملک پاکستان کو محفوظ اور مامون رکھے حوادثات سماویہ و زمینیہ سے، اور اللہ رب العالمین ترقیاں اور عزتیں ملک پاکستان کو عطا فرمائے، آمین۔ ہماری ہماری افواج کی حفاظت فرمائے، اور جو بری نظروں سے ہمارے ملک کی طرف دیکھتے ہیں، حق تعالیٰ سبحانہ ان برے ارادوں والوں کو نیست و نابود فرمائے، دن دگنی رات چگنی اسلام کو ترقی عطا فرمائے، آمین۔ اسلام کے جھنڈے کو اللہ رب العالمین اس طرح بلند و بالا فرمائے جس طرح سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور اقدس کے اندر اللہ رب العالمین نے بلند فرمایا تھا۔ آمین۔ اللہ رب العالمین آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔